قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے 3-4 صفات ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہے۔ ایک بڑی اہم صفت آج پڑھنے کا ارادہ ہے، اور یہ اس لیے ہم پڑھ اور سن رہے ہیں کہ ہم سب سن کر اور پڑھ کر دیکھیں کہ یہ صفات ہم میں موجود ہے یا نہیں، کیونکہ کہنے کو ہر مسلمان ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، اور کئی تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی مومن ہیں۔ تو کون مومن ہے، اس کا جواب ہم نے قرآن حکیم سے حاصل کرنا ہے، اور قرآن حکیم صاف صاف ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں زبانی جمع خرچ نہیں چلتا۔ سچا اور پکا مومن وہی ہے جس میں یہ ساری صفات موجود ہوں اور مستقل طور پر موجود ہوں۔ اس کی عادات، اس کے طور طریقوں سے پتہ چلے کہ اس میں قرآن حکیم کی بتائی ہوئی یہ صفات موجود ہے۔ تو آج جس صفت کا تذکرہ کرنا ہے وہ یہ ہے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن حکیم کی زبان میں سچے مومن، پکے مومن وہ ہیں جن میں اور بھی کئی صفات ہوں، لیکن ایک اہم عادت اور صفت ان کی یہ ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے، رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے دیے ہوئے میں سے، ينفقون، وہ ہمارے نام پر، ہمارے حکم پر، ہماری رضا کے لیے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہوں۔ اللہ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے، اور جہاں دینے والا خالق کہے یہاں خرچ کرو وہاں خرچ بھی کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ سے لے کر اس پہ بخل اور کنجوسی کرنے لگے، ایسے نہیں کرتے۔ یہ نہیں کرتے کہ جب دینے والا ہی کہے کہ دو تو پھر اپنے اخراجات دیکھنے لگ جائیں، اپنے حالات دیکھنے لگ جائیں کہ کیسے دیں جی، بلکہ حالات جیسے بھی ہوں وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہی رہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہی تھے۔ قرآن حکیم نے ان کے
نبی کے سچے غلام اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس انداز سے کہ انہیں اپنی ضرورتوں کا بھی خیال ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آتا ہے وہاں اپنی ضرورتیں سائڈ پہ کر کے اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی بھی انہیں بڑی ضرورتیں ہیں، بڑی ہی انہیں حالات نے تنگ کر رکھا ہوتا ہے، تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے کہ انہیں اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جب اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ اپنی ضرورتوں کو پھر نہیں دیکھتے، اس طرح خرچ کرتے ہیں۔ اور جو بخل کرتا ہے، نہیں دیتا، وہ بظاہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بچت کر لی، میں نے کچھ بچا لیا، لیکن اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو روک لیتا ہے اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، اللہ کے نام پر نہیں دیتا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اس کے بخل کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کو کوئی فائدہ نہیں اس کے بخل، اس لیے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، دینے والا اللہ تو بڑا غنی ہے، ساری کائنات اس سے لے رہی ہے، اور جس کو جو چاہیے اللہ اس کو وہ دے رہا ہے۔ سمندری جانوروں کو جو چاہیے اللہ ان کو وہی کچھ دے رہا ہے، جنگل کے درندوں کو جو چاہیے اللہ ان کو وہی دے رہا ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو جو چاہیے اللہ ان کا رزق ان تک پہنچا رہا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور لوگوں تم مانگت ہو، سوالی ہو۔ تو یہ جو اللہ نے دینے کا کہا ہے نا، زکات دو، صدقات دو، خیرات دو، یہ کوئی اس لیے نہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی، اس کا فائدہ بھی اصل میں دینے والے کو ہے، اور فائدہ کتنا ہے؟ دنیا میں بھی فائدہ دینے کا، اللہ کے راستے میں دینے کا اس دنیا میں بھی فائدہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا آخرت میں بھی فائدہ۔ اور جو لوگ دیتے ہیں، جو دینے کے عادی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، وہ اس فائدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سنو ذرا مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے
صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں دیتے ہیں، ان کی مثال سنو۔ فَمَثَلِ حَبَّةٍ، ایک دانہ ہو جیسے ایک دانہ، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانہ ہے جس سے 7 خوشے اگتے ہیں، 7 سٹے اس سے نکلتے ہیں۔ یہ مثال اللہ بیان کر رہے ہیں ان کی جو اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ انبتت سبع سنابل، ایک دانے سے اگے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور پھر ہر خوشے میں 100 دانہ۔ تو ایک دانے سے جس طرح 700 دانہ بنتا ہے، رب العالمین مثال دے کے سمجھاتے ہیں دنیا میں اللہ کے نام پر جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس میں اتنی برکتیں دیتے ہیں کہ 700 روپیہ بن جاتا ہے، ایک کا 700۔ اور یہ کوئی حد نہیں ہے، یہ کوئی لمٹ نہیں کہ 700 ہی بنے، جتنا خلوص ہوگا، جتنا اللہ کی رضا کا وہ طالب ہوگا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو جتنا چاہیں گے پھر بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ تو دینے والے کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اللہ کا سچا قرآن کہہ رہا ہے کہ دینے والے کو اللہ بڑھا کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس خرچ کرنے کی ترغیب قرآن حکیم کبھی یوں دیتا ہے، شوق دلاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو، یہی ہے نا مومن کی صفت ہم پڑھ رہے ہیں کہ مومن اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس کا ہاتھ کھلا رہتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، ترغیب کا انداز، شوق کیسے دلایا۔ ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ اور یہ لفظ خاص طور پہ قابل توجہ ہے کہ جہاں بھی اللہ خرچ کرنے کا کہتے ہیں نا، ساتھ فرماتے ہیں مما رزقناکم، کہ کس میں سے تم نے دینا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے۔ یعنی یہ ذہن پختہ طور پر رکھو کہ دینے والا اللہ ہے، جو تمہیں دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ کبھی بھی اپنی محنت اور اپنے علم کی طرف ذہن نہیں لے کے جانا کہ میں نے محنت کی تو مجھے ملا، اس لیے کہ بڑے محنت کرنے والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر سندے لے کے پھر رہے ہیں لیکن نوکریاں نہیں مل رہی۔ اس کیوں نہیں مل رہی؟ دینے والا اللہ ہے۔ اور اسی ذہن کو پختہ کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دعا میں، اللہم لا مانع الا انت،
دعا میں عقیدہ سکھاتے تھے، دعا میں سوچ بناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لا مانع الا انت، میرے اللہ روکنے والا بھی کوئی نہیں سوائے آپ کے۔ جنہیں نہیں مل رہا وہ بھی یاد رکھیں کہ انہیں نہیں مل رہا تو اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا مُعْطِيَ الْمُعْطِيَ إِلَّا أَنْتَ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دینے والا بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ آپ کی دعا تھی۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت الا انت، کوئی روکنے والا بھی نہیں آپ کے سوا۔ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، بڑے بڑے محنتی کاروبار روزگار نہیں چلتا، اس لیے جہاں بھی اللہ خرچ کرنے کا فرماتے ہیں یہ ضرور کہتے ہیں مما رزقناکم، کہ دینا ہے تم نے اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ تو ترغیب یوں دی انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں دے لو اللہ کے راستے میں، خرچ کر لو اللہ کے راستے میں۔ اس سے پہلے ایاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے دے لو، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے نام پر خرچ کر لو۔ کس دن پہ؟ کون سا وہ دن ہے؟ فرمایا لا بیع فیہ، اس دن کوئی کاروبار نہیں ہونا، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آنی ہے، ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش کام آنی ہے۔ اس دن سے پہلے خرچ کر لو۔ ایک اور جگہ اسی سیب کے طور پہ، شوق کے طور پہ بتایا، فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے ایمان والو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لمحے سے پہلے اس وقت مقررہ سے پہلے ایاتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ موت کے آنے سے پہلے اللہ کے نام پر دے لو۔ وقت تو مقرر ہے، لیکن جب وہ آئے گی تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ موقع اس سے پہلے ہے، اس سے پہلے جتنا مرضی خرچ کر لو اللہ کے راستے میں، اور وہ جب آ جائے گی تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر حسرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہتا پھرے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت مل جاتی مجھے، تھوڑا سا ٹائم مل جاتا مجھے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ تو یہ ترغیب کا انداز ہے
کہ دے رکھا ہے ہم نے تمہیں، لیکن اس سے پہلے پہلے کہ مہلت ختم ہو، اس سے پہلے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، موت آ جائے، اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کا سب سے اہم رکن ہے، فرض زکوٰۃ سب سے اہم رکن ہے، اور اسی طرح باقی صدقات بھی اور خیرات اور سائل کے سوال پر بھی دینا، یہ مختلف طریقے ہیں دینے کے، اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے عشر کا طریقہ، جس کا آج کل موسم اور سیزن ہے۔ عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ، اور یہ زمین کی پیداوار پر اللہ کی طرف سے لاگو کی گئی ایک چیز ہے کہ زمین سے جو کچھ بھی نکلے گا، جو کچھ بھی اگے گا، اس کی ساری مقدار اکٹھی کر کے اس میں سے 10واں حصہ اللہ کے نام پر دیا جائے، اور اس میں ایسی نہیں کہ نہ دیا جائے تو خیر ہے، بلکہ وہ اگر نہ دیا گیا، 10واں حصہ زرعی پیداوار میں سے نہ نکالا گیا، تو وہ ایسے ہے جیسے کسی اور کی چیز آپ کسی نے رکھ لی ہو، تو وہ حلال ہوتی ہے؟ وہ حلال نہیں ہوتی۔ کسی اور کے گھر سے اٹھا کے بندہ لے آئے بغیر اجازت، جس طرح اس کا استعمال درست نہیں، اسی طرح زرعی پیداوار کل جتنی ہے اس کا 10واں حصہ بھی اس کسان اور اس زمیندار کے لیے اس کا استعمال درست نہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو نیٹ ہے نا، یوٹیوب اور یہ وہ، اس میں گمراہی کی ایک بات یہ پھیلائی جاتی ہے کہ اس میں نصاب ہے۔ نصاب نہیں ہے، اس میں کوئی نصاب نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہنے والے بغیر دلیل کے کہ 653 کلو مقدار اگر ہو تو پھر عشر لاگو ہوتا ہے، لیکن اس غلطی کی اچھے طریقے سے تصحیح اور اصلاح فرما لیں کہ اس میں یہ نصاب، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نصاب نہیں ہے اس میں وہ ہمارے حافظ الداز صاحب فرمایا کرتے تھے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اگر 10 مولیاں ہوئی ہیں تو 1 مولی اللہ کے راستے میں دینی ضروری ہے، نصاب نہیں ہے اس میں اتنے کلو کا۔ اور اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں 2 جگہ ہے۔ تیسرے سپارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یہ سورہ بقرہ ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیز، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے، آ رہا ہے، دیتے ہوئے پاکیزہ چیز، عمدہ چیز کا انتخاب کرو۔ اور یہاں اس عشر کا تذکرہ ہے، فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے جو اگایا ہے اس میں سے دینا ہے۔ تو یہ عشر کا تذکرہ ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے کہ زمین سے جو پیداوار نکلے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی باقاعدہ اس دن کا تذکرہ ہے جس دن کٹائی ہو۔ یہ سورۃ الانعام ہے، فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی کرو اسی دن اللہ کا حق اس کو ادا کرو۔
وہیں جب اس کا ناپ تول ہو رہا ہو تو عشر اللہ کے راستے میں اسی وقت ادا کرو۔ تو یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے، جن صورتوں میں، جن طریقوں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو ترغیب بھی آپ نے دیکھی۔ ہاں، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ پاکیزہ چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ بھی دیتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ دینا ہے ہم نے اللہ کے نام پر تو عمدہ چیز ہو، ردی بیکار اور خراب چیزیں اللہ کے نام پر نہیں دینی چاہیے، اللہ کے نام پہ دینی ہے۔ اللہ کے نام پر کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم کس عظیم ہستی کے، خالق کے، رازق کے نام پر دے رہے ہیں، تو اس لیے پاکیزہ چیزیں دینی چاہیے۔ اب آخر میں سماعت فرمائیں کہ جو نہیں دیتے، دینے والوں کا تذکرہ تو ہو گیا، جو نہیں دیتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچت ہو گئی، کچھ بچ ہی گیا ہے ہمیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں بچا۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی خزانہ جمع کرتے رہتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سوچ یہی ہوتی ہے کہ بچت کریں، کچھ بچ جائے، کچھ بچ جائے، اخراجات بہت ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، میرے محبوب انہیں خوشخبری دیجئے، لفظ یہ ہے انہیں خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی، یہ جو بچت کرتے پھرتے اللہ کا فرض اور واجب حق بھی ادا نہیں کر رہے، خیرات دینا اور اپنے پاس سے اب اضافی دینا تو بعد کی بات ہے نا، جو فرض ہو چکا ہے وہ بھی نہیں دے رہے، تو انہیں میرے محبوب خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، یہ دردناک عذاب ان کو اس دن ملے گا، اور یوں ملے گا کہ اسی مال کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، وہ سارا سونا، وہ ساری چاندی وہ جمع کر کے جہنم کی آگ میں دہکائی جائے گی۔ اللہ کا قرآن ہے، کوئی قصے کہانی نہیں ہے، اور یہ سچ ہے، اسی طرح ہونا ہے، اسی طرح ہونا ہے، شک بھی آیا تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ تپا کر گرم کر کے فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اسی جمع کیے ہوئے اور آگ پہ، جہنم کی آگ پہ گرم کیے ہوئے خزانے کے ذریعے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، گرم لوہے سے، سلاخوں سے نہیں جیسے داغتے، اس طرح، وجنوبہ، ان کی جبینوں کو، ماتھے کو یہاں داغ لگایا جائے گا، جو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا گرم چاندی اور گرم سونے سے، اور یہ وہی ہوگا جو یہاں جمع کیا، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو بھی داغا جائے گا۔ تو اس لیے روک کر، بچا کر مت یہ سمجھا جائے کہ بچا لیا، نہیں بچایا، اور اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم،
کیوں اب گھبراتے ہو؟ یہ وہی خزانے ہیں جو تم نے اپنے لیے جمع کیے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب ذائقہ ان جمع کیے ہوئے خزانوں کا۔ تو یہ صفت ہے ایک مومن کی کہ اللہ کا دیا ہوا جب اس کے پاس ہو تو وہ اس کو خرچ کرے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق پیغمبر کے فرمان عالی شان پر بات ختم کرتے ہیں، اور 100% سے زیادہ اوپر جا کے یقین رکھنا چاہیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا صدقہ سے مال بڑھتا ہے۔ ساری دنیا کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں، یہ بات سچی ہے۔ کیلکولیٹر تو کہہ رہا ہوگا کہ 1000 میں سے آپ نے 100 دیا تو باقی کتنا رہ گیا؟ 900 رہ گیا۔ لاکھ میں سے اگر آپ نے 5000 دیا تو کیلکولیٹر تو بتائے گا کہ 95000 رہ گیا ہے، لیکن ساری کائنات سے سب سے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ سے مال بڑھتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ خرچ کرتے رہیے، اور یہ صفت ہم سب اپنے اندر جہاں تک ہو سکے اپنے جسم میں پیدا کرنے کی اور اپنے کردار میں لانے کی کوشش کریں۔